ممتاز رب العالمین کر عنایت کی نظر یا خواجہ شمس العارفین۔ حضور کے تذکار جمیل کا ذکر کریم نبی شریف سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے چند ایک تمہیدی کلمات۔ آج جو عنوان ہے کسر عاملہ، یعنی دنیاوی زندگی میں لمبی لمبی امیدوں سے اجتناب، لمبی لمبی امیدیں سوچتے رہ جانا، اس سے اسوہ حسنہ میں ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ ہم نبی شریف سے پڑھیں گے۔ تو اسلام ایک عمل کا دین ہے۔ ماں سوچوں یا خیالی پلاؤ بناتے رہنا یا ہوائی قلعے بناتے رہنا، اسلام اس کی قطعاً بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ بس سوچے رہنا، پڑے رہنا، حجروں میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، یا جس طرح کہے کہ بس ممبروں پہ بیٹھ کے یا سٹیجوں پہ آ کے جہاں مشرق سے مغرب تک لوگ اسلام پھیلا کے چلے جاتے ہیں، یا کشمیر اور اسرائیل جو ہے فتح کر کے پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگوا کے چلے جاتے ہیں، یہ باتوں کا اسلام دین نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے اور اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہے۔ جو باتیں حضور نے فرمائی خود اس کا عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ اسلامی سلطنت میں کوئی آدمی فارغ نظر نہ آئے، یا دین کا کام کر رہا ہو یا دنیا کا کام کر رہا ہو۔ آج کل کے ہم مجھ جیسے کئی دیندار اور کیا دنیا دار، ٹھیک ہے، ایک فارغ لوگوں کی ایک فوج ہے۔ حضور ظلمت جن کی یہ کتاب شریف ہے، آپ کا ایک دفعہ اس طرح سخت بیمار ہوئی تو آپ کا ایک بیان تھا، بخدا جب سے میں نے شعوری زندگی میں قدم رکھا ہے ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اسلام کے دامن میں ایسی ہستیوں کی کمی نہیں ہے۔ اسلام جو قائم ہے، اتنے جو پورا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو کے بھی اسلام کو حل دبا نہیں سکا، یہ ان ہستیوں کی دم قدم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کا فیضان ہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کا بھی فرمان ہے، اور حضور ذو الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذرا اکثر سنایا کرتے تھے، ذرا جوان ٹیکیں چھوڑ دیں، چلو بزرگوں کی تو امید ہوگی۔ ویسے بزرگ بھی جوان ہیں حضور کے فرمان کی روشنی میں، بزرگ بھی، بندہ جو مسلمان بندہ مومن بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان جوان ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جوانی ہے کہ رات کو وہ جاگتے رہتے ہیں، کیا سردیاں کیا گرمیاں، پر جو جوان ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو کے ذرا مختصر سے میں ہوتا ہے میری عرض کہ جو وہ وقت ہوتا ہے۔ حضور کا بھی فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کام وہی کرے جس کا دینی فائدہ ہے یا دنیاوی فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ بندے کا بہترین اسلام ہے۔ آپ اکثر یہ حدیث کا اتنا حصہ بھی سنا دیتے، بس حدیث کا ایک اگلا حصہ بھی مشہور ہے، وَمِن سُوءِ اسلام المرء اشتغالہ بما لا یعنی، اور بندے کا برا اسلام یہ ہے کہ اس چیز میں مصروف ہو جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول گپے شپے لگاتے رہنا، فضول سوشل میڈیا دیکھتے رہنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول کھیلتے رہنا، یہ ساری چیزیں استعمال گپ شپ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس سے محبت میں اضافہ ہو یا جتنی ضروری ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور چیزوں کی بھی ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، لیکن ایک حد سے گزر جانا، ٹھیک ہے، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وہ اس سے اسرار الحق مجاز لکھنوی کا ایک شعر ہے نا، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے اضطراب پیدا کر۔ انٹر کی یہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں بھی ہے، یہ تو جو سکون ہے آرام ہے، یہ تو ایک
بے دست و پا، یعنی جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں اور بندہ بس بالکل لاغر ہو، یہ اس کا خواہش ہو سکتی ہے. ایک بندہ مومن کی اور ایک مسلمان نوجوان کی یہ خواہش نہیں. تو اضطراب ہے، تو تڑپ ہے، اور ایک تڑپ پیدا کرنے والا ہوں. ویسے اسرار الحق مجاز لکھنی کے نام سے مجھے یاد ہے، اس کے نام سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو لوگ کہتے تھے نا، مطلب لادین قسم کے لوگ جن کو دین سے کوئی خاص تعلق نہیں، یہ ان لوگوں کی صف میں مشہور تھا. تو یہ جو میں واقعہ میں عام طور پر اختر شیرانی کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن میں نے پڑھا اس کے حوالے سے، جس کا میں نے ابھی شعر سنایا ہے، اسرار الحق مجاز لکھنوی. ایک شراب کباب کی محفل تھی، تو اس میں الٹی سیدھی باتیں لوگ دین کے بارے میں کر رہے تھے، خدا کے بارے میں. اب الٹی سیدھی باتیں یہ بھی سن رہا تھا. محفل ایسے لوگوں کی تھی، تو کسی نے حضور کا نام لے دیا اور کہا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. تو اس نے جو شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی نا، اس کے سر میں پٹخ دی کہ اس ناپاک محفل میں تجھے جرت کیسی ہوئی کہ حضور کا پاک نام لے. اللہ مسلم مقام مصطفیٰ است آب روئے مال نام مصطفیٰ. یہ حضور کی یہ جو ایک چنگاری جب تک حضور کے نام کی ایمان کی موجود ہے نا، سمجھنے پھر اسلام کا بول. لیکن یہ بھی ختم ہو گئی نا، ٹھیک ہے. یہ محفل ہے، یہ دم قدم، یہ اسی یہی چیز ایک پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ایمان کی جو ایک بنیاد ہے، جو جڑ ہے، اس کے ساتھ ہم قائم دائم رہیں. یہ ایک جڑ، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے، اوپر والے امروں پہ زور دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضور کی عظمت و شان، حضور کی محبت، یہ جڑ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے اپنی نسلوں کے دل و دماغ میں یہ کما حق کو جس طرح حق ہے بٹھائے ہوتا، تو کسی کانے لولے لنگڑے کو توفیق نہ ہوتی، کسی پاگل کو کہ وہ کہتا کہ میں بھی نبی ہوں. کمزوری ہماری یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ حضور کی عظمت و شان جس طرح حق ہے وہ بیان نہیں کی گئی. اس لیے آئے روز کوئی عجیب عجیب قسم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں. بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے کہ یہ ہوائی قلعے بناتے رہنا اور یہ خیالی پلاؤ بناتے رہنا، یہ بندہ مومن کی قطعاً شان نہیں.